اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ سبا کے یہ پہلے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے کہ منکرین حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، آپ پر نازل ہونے والی اس ہدایت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے بڑی ناحق باتیں کر رہے تھے اور لوگوں میں طرح طرح سے شک پیدا کر رہے تھے کہ وہ آپ کی ان چیزوں پر ایمان نہ لائیں، تم نہ مانیں، اور یہ آیات کو نیچا دکھانے کی اتنی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ دیکھو، ایک شخص جس کی عمر کا ایک بڑا حصہ تمہارے سامنے گزر چکا، یعنی یہ آیات مکی دور کی ہیں، اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت تقریباً کوئی 43-44 سال کے قریب تھے۔ تو پورا آپ کا رویہ ان کے سامنے تھا کہ آپ صادق تھے، امین تھے، ان کے اپنے قول کے مطابق ایک انتہائی راست باز انسان کہ جو انتہائی خیر خواہ، بیواؤں کا، یتیموں کا، کمزوروں کا ایک سہارا، کس طرح سے آپ فکر مند رہتے تھے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور وہ آپ کو طرح طرح سے جادوگر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی جھوٹا کہتے، یعنی یہ بات ان کی عقل والوں کے ہاں تو بالکل کوئی قابل قبول نہیں تھی، البتہ جاہل لوگوں پر ان کا یہ اثر چلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کی ہے ان آیات میں، فرمایا کہ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، کہ وہ لوگ جو صاحب علم ہیں، جو علم رکھتے ہیں، وہ تو اس بات کو جانتے ہیں۔ ویسے تو یہ وَيَرَى الَّذِينَ، وہ دیکھ رہے ہیں خوب، یعنی ان کے پاس سامنے تو واضح ہے یہ بات، تو وہ تو جانتے ہیں اس بات کو جو صاحب علم ہے کہ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا رہا ہے یہی حق ہے، اور اس سے ہٹ کر ہر چیز باطل ہے۔ جو شخص باتیں بناتا ہے اس حق سے ہٹ کر وہ باطل ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے یہ رہنمائی کرتا ہے لوگوں کی اس راستے کی جو عزیز اور حمید کا راستہ ہے، یعنی اس ذات کا راستہ جو عزیز ہے، حمید ہے، یعنی جو سب پر غالب ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ تو خود ہی اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنی روش کو بدلو، اپنی سوچ اور فکر کو درست کرو، ورنہ پھر انجام دیکھ لو کیا ہے۔ سابقہ لوگوں نے بھی یہ حرکتیں کی جو تم کر رہے ہو، مخالفین کو متنبہ کیا جا رہا ہے، دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوا، اور کامیاب کون ہوئے؟ صاحب علم ہی کامیاب ہوئے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ منکرین حق کہتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک اور بات جو بڑی ناحق بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہتے تھے، فرمایا یہ منکرین حق کہتے ہیں هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ،
کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں، یعنی لوگوں سے جا کے کہتے تھے کہ ہم تمہیں بتائیں ایک ایسے شخص کے بارے میں یُنَبِّئُکُم، جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے۔ کیا خبر دے رہا ہے؟ اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم پوری طرح سے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تمہارے جسم ختم ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو وہ یہ بات کہتا ہے انکم لفی خلق جدید، تو تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ بتاؤ کیا ماننے کی ہے یہ بات؟ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے، یہ خبر دے رہا ہے کہ مرنے کے بعد جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، تو پھر تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ یعنی اس طرح سے لوگوں کو بدگمان کر رہے تھے، اور اس بات پر کوئی صاحب عقل یقین نہیں کر سکتا۔ وہ اس لیے کہ ذرا اس کائنات پر تو غور کرو، یہ کائنات جو ہے یہ کوئی معمولی کوئی کھیل ہے یہ جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے؟ کس طرح سے یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ہوا ہے، یہ بارشوں کا نظام ہے، تم ذرا غور تو کرو۔ کیا یہ کوئی کھیل ہے؟ کیا یہ اتفاقاً بن گئی ہے؟ یہ ایک صاحب قدرت ہستی کی بڑی حکیمانہ قدرت کا مظاہرہ ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تم ذرا غور تو کرو، یہ کس طرح سے اس نے بنا دیا، اور کتنا خیر خواہ ہے تمہارا۔ آج ہم ذرا غور کریں، اب تو بہت واضح ہے ہر چیز پر۔ یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں، کوئی 2/3 سے زیادہ حصہ پانی ہے، یہ سمندر یہ سارا، اس پر 1/3 سے بھی کم حصہ ہے جو خشکی کا ہے، جو جگہ جگہ بکھرا پڑا ہے۔ اللہ نے یہ خطے بنا دیے۔ دیکھ لیں بر اعظم آسٹریلیا کو ایک ہی ملک ہے، ایک ہی خشکی کا ٹکڑا ہے، کس طرح سے ایک طرف اللہ نے بنا دیا اس کو۔ کس طرح سے یہ انڈونیشیا اور ملائیشیا کے جزائر دیکھیں کیسے بکھیر دیے ہیں اس سمندر کے اندر۔ کس طرح سے ایک طرف امریکہ اور یہ سارا، یہ کہیں افریقہ کہیں ایشیا، اور تمہاری یہ تجارت ہوتی ہے 80% کے قریب تجارت ان سمندروں کے راستے سے ہوتی ہے۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دیکھا یہ نظام رکھا ہے، کس طرح سے یہ جہاز ہزاروں ٹن خوراک لے کر جا رہے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف، ہزاروں گیلن تیل جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جا رہا ہے، اور کس طرح سے اس نے تمہاری زمین کو زندگی کے لیے سازگار بنا دیا ہے۔ تمہارے اندر عقل نہیں ہے، سوچتے نہیں ہو اس کے درجہ حرارت کو کیسے اس نے موضوع رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ہوا کا کیسا نظام اس نے قائم کر دیا۔ ہر دم تم سانس لے رہے ہو، ایک لمحے ذرا روک کر تو دیکھو سانس کو، تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کس طرح سے زمین کے نیچے زمین کے اوپر پانی پانی ہے، کہیں تمہارے لیے دھاتیں پیدا کی ہیں، کہیں تمہارے لیے گیس پیدا کر دی ہے۔ یعنی تم غور و فکر تو کرو۔ اور اس زمین میں کیا خاصیت اس نے رکھی ہے، ہر دم فصلیں اگل رہی ہے جو تمہاری خوراک ہے۔ کوئی خوراک بیجوں میں ہے، کوئی خوراک پودے کے تنے میں ہے، کوئی اس کے پتوں میں ہے، کوئی اس کی جڑ میں ہے۔ کیا کیا چیزیں دیکھو تم سب کھا رہے ہو، اور اپنے جسم کو نشو و نما، کس طرح سے وہ تمہارے جسم کو پال رہا ہے، نشو و نما دے رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ ایک کھیل ہے، کوئی یہ تماشا ہے؟ کس قادر مطلق ہستی کی قدرت کا مظاہرہ ہے، اور وہی تمہارا سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہے۔ اس نے تمہیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے، اور پھر تمہیں ایک اور زندگی کی خبر وہی دے رہا ہے جس نے یہ زندگی تمہیں دے رکھی ہے، یہ دنیا تمہارے لیے آباد کی ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے سازگار کی ہیں۔ کس طرح سے سوار ہوتے ہو، یہ جانور تمہارے لیے مسخر کیے، کس طرح کسی کا گوشت کھاتے ہو، کسی پر سوار ہوتے ہو، کتنے تمہارے لیے خوشی کا سامان ہے۔ یہ سب دیکھ کر تم انہیں خوش ہوتے ہو، اور پھر تم مانتے نہیں ہو، اور پھر تم کہہ رہے ہو کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں جو بڑی انہونی بات کر رہا ہے، کہتا ہے کہ جب ذرہ ذرہ ہو جاؤ گے مٹی میں، اور پھر وہ نئے سرے سے تم پیدا کیے جاؤ گے۔ بھلا ماننے کی ہے یہ بات؟ اور پھر یہ کہ افطرا علی اللہ کذبا، یہ شخص اللہ پر جھوٹ گھڑ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں کیسے وہ شخص جس کو صادق اور امین کہتے تھے تم سب، جو انتہائی راست باز شخص ہے، اور تمہارے اندر ایک بالکل مختلف کردار کا حامل ہے، تم کتنی برائیوں میں مبتلا ہو،
کوئی ایک برائی تو بتاؤ جو اس کے اندر موجود ہو، اس کی زندگی تمہارے سامنے موجود ہے، اور پھر تم کہتے ہو افطرا علی اللہ کذبا، یا تو یہ شخص اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، ام بہ جنتن، یا اسے کوئی جنون لاحق ہو گیا، یعنی یہ نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے جو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ کیسی عجیب ہے، دیکھیں کر رہے ہیں۔ وَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، فی العذاب، وہی عذاب سے دوچار ہونے والے ہیں، وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ، اور بڑی دور کی گمراہی میں چلے گئے ہیں یہ لوگ، یعنی کوئی معمولی گمراہی نہیں ہے یہ، اللہ کی آیات پر ایمان نہ لانا، اللہ کی آیات کو جھٹلانا، اللہ کے پیغمبر کو جھٹلانا، اس پہ طرح طرح کے الزام لگانا، اس ناحق باتیں اس کے ساتھ منسوخ کرنا، کتنی دور کی گمراہی ہے، کتنی انتہا درجے کی یہ گمراہی ہے۔ افلم یرو، تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کہ یہ آسمان اور زمین پر یہ غور نہیں کرتے کس طرح سے آگے سے پیچھے سے ان کو گھیر رکھا ہے، یعنی انسان اللہ کی گرفت سے باہر ہے، ذرا غور تو کرے۔ یہ بالکل ایسے ایک کرے کے اندر، ایک بڑے کرے کے اندر ایک چونٹی کو چھوڑ دیں تو وہ تو ہر طرف سے گری ہے، جدھر بھی اندر گرے گی وہ اسی کے اندر ہے۔ تو انسان اس دنیا میں کہیں بھی چلا جائے، چاہے وہ زمین کے نیچے اتر جائے، ہاں وہ پہاڑوں میں چلا جائے، جنگل میں چلا جائے، فضا میں چلا جائے، بہرحال آسمان اور زمین کے اندر ہی وہ موجود ہے، اللہ کی گرفت میں ہے۔ وہ مرنے کے بعد کہاں جائے گا؟ اسی زمین میں ہی جذب ہوگا۔ تو فرمایا کس طرح سے اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے آسمان اور زمین میں۔ سورہ رحمان میں آپ پڑھتے ہیں وہ چیز کہ یا معشر الجن والانس، اے جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم اس آسمان اور زمین کی حدود سے باہر نکل سکتے ہو تو ذرا نکل کے دیکھو، کس میں یہ جرت ہے؟ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اس آسمانوں اور زمین کی حدود سے اگر تم باہر نکل سکتے ہو تو ذرا نکل کے دکھاؤ۔ لا تنفذون، ہرگز نہیں نکل سکتے تم اللہ کی اتنی مضبوط گرفت کے اندر ہو، اور پھر تم باتیں بناتے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو بھلا کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے، پہلے کیسے پیدا ہو گئے؟ انسان، اب تو میڈیکل سائنس جو ہے بڑی واضح ہے، کتنا چھوٹا سا جرثومہ ہے جو عام آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا۔ انسان کے اندر جو تولیدی جرثومے ہیں، جنہیں ہم جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ یعنی سپرم جو ہے مرد کے اندر اور عورتوں کے اندر یہ ویزا بنتا ہے، کس طرح سے اس کو ملا کر ایک زائگوٹ بن جاتا ہے، اور اس کی تقسیم در تقسیم سے کیا اللہ شکل دیتا ہے کہ انسان وجود میں آ جاتا ہے۔ کیا یہ معمولی چیز ہے یہ؟ اور پھر تم یہ باتیں طرح طرح کی چھانٹتے ہو۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، آسمانوں اور زمین جس ہر طرف سے جس نے تمہیں گھیر رکھا ہے، کیا تم غور نہیں کرتے اس پر کس طرح سے اللہ کی گرفت میں ہو تم؟ تو یہ باتیں یہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کی ان ناحق باتوں کی وجہ سے ان کو زمین میں دھسا کر رکھ دیں۔ ایک لمحہ لگتا ہے اللہ حکم دے یہ زمین میں دھس جائیں۔ او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم آسمان سے ٹکڑے گرا دیں ان کے اوپر اور ان کو اس طرح سے برباد کر کے رکھ دیں ان کی ان ناحق باتوں کی وجہ سے۔ لیکن اللہ حلیم ہے، بردبار ہے، وہ انسانوں کو پھر موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اب اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اور اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے پھر بھی۔ یعنی کتنے گناہ کیے لوگوں نے دیکھے، ذرا غور کر لیں۔ یعنی جب مکہ فتح ہوا ہے تو وہ لوگ جو سامنے کھڑے تھے کیا کیا کچھ نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ مکہ فتح 8 ہجری میں ہوا ہے تو 13 سال مکی دور اور 8 سال آپ کے مدنی دور، 21 سال جن لوگوں نے آپ کے خلاف جنگیں لڑی، آپ کے ساتھیوں کو جنہوں نے قتل کیا، آپ دیکھیں کہ معاف کیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے
عام معافی کا اعلان کر دیا اور وہ پھر لوگ مسلمان ہوئے، وہ صحابی بنے۔ آج ہم عزت سے ان کے نام لیتے ہیں، چلیے، خواہ وہ ابو سفیان ہو، چاہے اکرمہ ہو، چاہے کس طرح سے یہ لوگ ہوں، اللہ تعالیٰ نے دیکھے کس طرح عزت ان کو دی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے، ڈرتے نہیں ہیں کہ ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا کے رکھ دیں یا آسمان سے ٹکڑے ان کے اوپر گرا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، یقیناً اس کائنات میں نشانیاں موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، جو اپنے رب کی طرف پلٹنے کا یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے اور اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ محترم بھائیو، یہی چیز ہمارے لیے ہے کہ ہم حق کو پہچانیں اور اس کو اختیار کریں، آخرت کی فکر ہو، آخرت کا خوف ہو، آخرت کی تیاری ہو۔ یہ دنیا میں ہماری زندگی صرف اور صرف آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔